اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ ایپیسوڈ جو 28 سفر کی مناسبت سے ہے، دن گزر چکا ہے۔ یہ عظیم مصیبت کا دن تھا کہ جس میں سرکار ختمی مرتبت جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سبط اکبر حضرت امام حسن مجتبیٰ ابن امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کا دن تھا۔ یہ ہم سب سے پہلے اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں اور اپنی جانب سے تمام اراکین چینل ون کی جانب سے حجت الاسلام جناب مولانا کمیل اصغر صاحب قبلہ کی خدمت میں، تمام مراجع کرام کی خدمت میں اور آپ تمام ناظرین کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہیں۔ اور جو ہمارے مہمان ہیں آج پہلی بار میرے اس پروگرام مسائل زندگی میں تشریف لائے، ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ان سے التماس کرتے ہیں کہ وہ اس پروگرام کے آغاز میں سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں مختصراً ہمیں کچھ بتائیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا، یقیناً یہ بہت ہی عظیم دن گزرا ہے کہ جس میں دو شہادتیں ہمارے پیش نظر ہیں، اور یقیناً ہم سوگوار ہیں اپنے زمانے کے امام کے ساتھ۔ میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ اس سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی اپنی جانب سے پہلے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً یہ ایک ایسا دن ہے کہ جس دن کے لیے ہر مسلمان اور صاحب ایمان کو وہ سخت مرحلہ اور سخت منزل سے گزرنا پڑا کہ جو واقعاً ہمارے تصور سے باہر ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آپ ذرا سوچیں، تصور کریں کہ سن 11 ہجری کو جب یہ دن آیا اور اللہ کا وہ نبی جس نے بگڑے ہوئے انسانوں کو اور ضلال مبین کھلی ہوئی گمراہی میں بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست دکھائی، وہ نبی جو ماں باپ سے زیادہ ہمارے لیے رحم دل اور مہربان تھا، وہ ذات گرامی جو سایہ پروردگار تھی امت کے اوپر، اچانک وہ سایہ سر سے اٹھ جائے تو امت کے لیے کتنی زیادہ تکلیف کا باعث ہوگی، اور امت کے ساتھ ساتھ خاص طور سے اس بیٹی کے لیے جو نبی کی اکلوتی بیٹی اور حضور سرور کائنات کے بعد آپ کی یادگار تھی، ان کے لیے واقعاً یہ سخت مصیبت کا دن تھا۔ اس کے بعد 40 سال کے بعد سن 50 ہجری میں 28 سفر کو امام حسن مجتبیٰ کی شہادت بھی اسی دن واقع ہوئی، اور یہ بھی اہل بیت رسالت کے لیے اور خاندان رسالت کے لیے بڑا سخت عظیم دن تھا۔ اور اس سے زیادہ سخت مرحلہ وہ ہے کہ جہاں امام حسن مجتبیٰ کا تابوت اور جنازہ حرم نبوی تک لایا جاتا ہے، اور پھر آپ کے تابوت کے ساتھ اور جنازے کے ساتھ کچھ نام نہاد مسلمان جسارت کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک بے ادبی ہے جو عالم اسلام میں رونما ہوئی، اور یہ بھی بڑا غم کا دن ہے اور مصیبت کا دن ہے۔ نانا اور نواسے کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو کئی اعتبار سے دونوں کی زندگی مشترک نظر آتی ہے، اور حضور سرور کائنات نے واقعاً عرب کے اس ماحول کو اپنے اخلاق اور کردار سے جس طرح سنوارا اور سدھارا تھا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بھی خاندان رسالت کا پہلا پھول ہیں، اور در حقیقت جگر گوشہ بطول ہیں۔ تو اسی اخلاق اور اسی کردار اور اسی اسوہ حسنہ سے آپ نے امت کی ہدایت کا فریضہ انجام دیا ہے، اور جو کچھ نانا نے سکھایا تھا امام حسن نے 100% اسی کے نقش قدم پر چل کر امت کی ہدایت کا فریضہ انجام دیا۔ شکریہ۔ ناظرین کرام، یہ مختصر
کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے اور آپ کے سوالات کثیر تعداد میں ہمارے پاس ہوتے ہیں، ورنہ دل تو یہ چاہتا تھا کہ مسلسل اس سلسلے میں ہم کچھ سنیں اور فیض حاصل کریں۔ بہرحال آئیے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں سب سے پہلا سوال کس شہر سے ہے اور کیا فرما رہے ہیں آپ؟ جاوید بھائی، ہم آپ کے چینل کو دیکھتے ہیں اور یہ اتنا اچھا چینل ہے کہ ہمیں اس کا منگلوار اور جو ہے جمعے کے دن کا انتظار رہتا ہے۔ یہ چینل شروع کر کے آپ نے بہت ہی اچھا کیا۔ اللہ تعالیٰ اس چینل کو خوب ترقی عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ بہن بہت بہت شکریہ آپ کا، لیکن یہ آپ کا چینل صرف منگلوار اور جمعے کے دن نہیں دکھایا جاتا، اس دن میرا پروگرام مسائل زندگی اس میں ہوتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ یہ 24/7 24 گھنٹے پیغام انسانیت پہنچانے کا کام کر رہا ہے۔ اس کا ہر پروگرام ایسا ہوتا ہے کہ جو ہماری زندگی کو مؤثر اور بہتر سے بہتر بنانے کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی موقع ملے، اور یقیناً دن میں کئی بار ایسا موقع ہوتا ہے کہ جب انسان گھر میں موجود ہوتا ہے اور اس کے پاس وقت ہوتا ہے، اس وقت آپ ضرور دیکھیے۔ اس میں جتنے پروگرامز ہوتے ہیں چینل ون پہ وہ سب بہترین پروگرام ہوتے ہیں۔ علماء کرام اپنا قیمتی وقت نکال کے تشریف فرما ہوتے ہیں اور اپنے علم سے، جو علم ان کا خود کا نہیں بلکہ علم محمد اور آل محمد علیہ السلام ہے، اس سے ہمیں مستفیض کرتے ہیں۔ تو برائے مہربانی آپ تمام پروگرامز دیکھیے، اور آپ نے جو مسائل زندگی کی تعریف کی ہے اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اس سے قبل کہ ہم آگے بڑھیں، کچھ اعلانات ہیں، اناؤنسمنٹس ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ چینل ون پہ خواب کی تعبیر نہیں دی جاتی۔ آپ برائے مہربانی خواب کی تعبیر یہاں معلوم نہ کریں، کیونکہ خواب کی تعبیر یہاں سے نہیں دی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ نام کے معنی کیا ہیں، نام کے اثرات کیا ہیں، اس سلسلے میں بھی آپ برائے مہربانی سوالات نہ کریں تو بہت بہتر ہوگا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جن کو انعامات مل چکے ہیں، اعلان ہو چکا ہے یہاں سے مسائل زندگی میں، اور ان کو انعامات اب تک نہیں ملے ہیں، برائے مہربانی اپنا پورا ایڈریس نام کے ساتھ میں چینل ون کے آفس میں بھیج دیں تاکہ ان کے انعامات ان تک پہنچا دیے جائیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ایئرٹیل پہ جو پروگرام آپ چینل ون کے دیکھتے ہیں اس کا نمبر چینج ہو گیا ہے۔ ایئرٹیل کا نمبر 686 ہے، 686 686 نمبر ہے ایئرٹیل پہ، اس کو نوٹ فرما لیں۔ آئیے اس کے ساتھ دیکھتے ہیں سوال کس شہر سے۔ السلام علیکم، غلام محی الدین بٹ سری نگر کشمیر سے بول رہا ہوں۔ کوشچن یہ ہے، جو جمعہ کے دن نماز پڑھتے ہیں، نماز جمعہ، عورتوں کے لیے یہ واجب ہے یا سنت ہے؟ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے؟ سری نگر سے ہمارے بھائی سوال کر رہے ہیں کہ جمعے کی نماز عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ جی، بعض چیزیں وہ ہیں جو عورتوں پر ساقط ہیں اور عورتوں کے اوپر واجب نہیں ہیں، اسی میں سے ایک نماز جمعہ بھی ہے جو عورتوں کے اوپر واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی خاتون نماز جمعہ میں شریک ہوتی ہے اور کہیں اس کا انتظام ہے اور شرکت کرتی ہے تو واجب تخیری سے کی نیت سے اس کو ادا کرے گی، جیسے مرد پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھے گی، اور جب نماز جمعہ ادا کر لے گی تو آغا سستانی کے مطابق پھر اس کو نماز ظہر کی ضرورت نہیں رہے گی۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ ہیلو جی، السلام علیکم مولانا صاحب، ہم گوا سے بول رہے ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ پہلی محرم کو جو روزہ رکھتے تو حاجت کے لیے رکھتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے؟ جی، خدا حافظ۔ بہن کا سوال ہے، اب اگلے سال ہی کام آئے گا انشاءاللہ، کہ پہلی محرم کا روزہ کیسا ہے؟ جی، شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے بھی اور دوسری جو اعمال کی کتابیں ہیں ان میں تحریر ہے کہ محرم کے پہلے دنوں میں روزہ رکھنا مستحب ہے، تو در حقیقت یہ سنت روزہ ہوگا، حاجت کا روزہ نہیں کہا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ میرا نام تنویر علی ہے، چنئی سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یا عورت محرم کے مہینے میں اگر گھومنے پھرنے کے لیے اگر جائیں گے، جیسا ٹور کے لیے جو جاتے ہیں، یہ جا سکتے یا نہیں؟ یہ میرا سوال ہے، بس۔ خدا حافظ۔ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ایام اعظم میں خصوصاً ماہ محرم میں جی، گھومنے کی غرض سے مرد اور عورت جا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے،
ایام اعضا کیونکہ غم کے دن ہیں تو ان کا احترام کرنا ضروری ہے، اور سیر و سیاحت ٹورزم جو ہمارے یہاں عام طور پر وہ خوشی کے لیے ہوتا ہے، انجوائے کے لیے ہوتا ہے، تو اگر آدمی کسی ضروری کام سے جا رہا ہے تو ایسے سیر و سیاحت میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صرف سیر و تفریح ہے اور واقعاً محرم کی شایان نشان نہیں ہے تو اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ شکریہ۔ آپ فرمائیے، آپ کا کیا سوال ہے؟ میرا نام حسن ہے، ناسک سے بات کر رہا ہوں۔ درگاہ پہ جانے کے بعد مزار پاک کو جھک کر چومنا کیسا ہے؟ جو درگاہ ہماری یہاں ہوتی ہیں عام طور سے بزرگان دین کی، اس پر ان کا سوال یہ ہے کہ وہاں جھک کر سلام کرنا یا چومنا اس کا کیسا ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں واضح طریقے سے سمجھنا ضروری ہے۔ ایک مرتبہ قبر کو جھک کر قبر کا احترام اس نیت سے کرنا کہ آدمی اس کو خدا سمجھے، معبود سمجھے، اللہ کے برابر کوئی چیز قرار دے، تو یقیناً یہ شرک ہے، حرام ہے اور گمراہی۔ لیکن اگر آدمی انسان قبر پر فاتحہ کرنے کے لیے پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے یا دعا پڑھ رہا ہے وہاں پر اور اس مرحوم کو ایصال ثواب کر رہا ہے اور اس کے لیے جھکتا ہے، تو یقیناً اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ عین ثواب ہے، اس لیے کہ فاتحہ پڑھنا یقیناً تمام علماء اسلام اس کے قائل ہیں کہ مردے کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے اور ایصال ثواب کرنا اس میں ثواب ہے۔ تو جب آدمی انسان قبر پر بیٹھے گا تو یقیناً جھکے گا، تو اس کو شرک اور بدعت نہیں کہتے ہیں، وہ ایصال ثواب کا ایک طریقہ ہے۔ نیت کا فرق ہے اور اسی سے مسئلہ بدل جائے گا۔ شکریہ آغا۔ آپ فرمائیے، آپ کا کیا سوال ہے؟ اور میں بنگلور سے بول رہا ہوں۔ میرا ایک کوشچن یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ دوسری نکاح، ایک بیوی کو رہتے ہوئے دوسری نکاح کر سکتا ہے کہ نہیں، اور یہ بات ہے جب پہلی بیوی نے آلریڈی کیس کر چکی ہے تو اس دوران اپنی پہلی بیوی کو وہ ڈیورس دے سکتا ہے کہ نہیں، میرے کو یہ جاننا تھا۔ یہ دوسری شادی کر چکے ہیں، اب پہلی بیوی نے کیس کیا ہوا ہے ان کے اوپر، پہلی بیوی کے موجودگی میں اگر اس سے تھوڑی بہت نا اتفاقی ہوتی ہے تو ان لوگوں کے لیے میرا مشورہ یہی ہے، جو بہت اچھی مثال کسی نے دی ہے کہ ایسے لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ آپ چائے پیتے ہوئے اگر بسکٹ چائے میں ڈالیں بھگوئیں اور وہ اسی میں گر جائے اور اس کو نکالنے کے لیے دوسرے بسکٹ سے آپ اس کو نکالنا چاہیں تو نتیجہ یہ ہے کہ جو پہلا ہے وہ بھی ہاتھ سے جائے گا اور جو دوسرا ہے وہ بھی ہاتھ سے جائے گا۔ تو کوشش یہی کریں کہ پہلی شادی کے بعد انسان اپنی صلاحیتوں کو روبرو کار لائے، محنت کرے اور اپنی پہلی بیوی کو ہی خوش رکھے، اور وہ نوبت نہ آئے کہ انسان کو دوسری شادی کرنا پڑے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر واقعاً نوبت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ بیوی نے اور زوجہ نے آپ کے اوپر کیس کر دیا ہے تو اسلام کہتا ہے کہ صلح و مصالحت کرو، بڑی بڑی جنگیں ٹل جاتی ہیں اور لوگ پھر سے آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر بھی اگر مرد چاہے تو اپنی بیوی کو پھر سے واپس لا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے حقوق ادا کیے جائیں اور اس کے فرائض میں کوتاہی نہ کی جائے۔ اگلا سائل کیا کہہ رہا ہے؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں مولانا صاحب سے، میں اپنا سوال یہ چاہتا ہوں کہ ہم کو یہ بتائیں کہ باغ صدق جو دوسرے خلیفہ نے لے لیا تھا تو چوتھے خلیفہ کے روپ میں جب مولا علی کو خلافت ملی تو اس کے بعد انہوں نے امام حسین السلام کو کیوں نہیں دیا باغ صدق؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں موسیٰ کس نے جائز قرار دیا اور کس نے پہلے موسیٰ کے لیے اسلام میں جگہ دی اور ایسا کیوں کیا گیا؟ میں یہ سوال جاننا چاہتا ہوں، اس کا جواب۔ ہمارے بھائی کے دو سوال ہیں۔ باغ فدق جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے لے لیا گیا جبراً، اس کے بعد میں جب سرکار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو ظاہری حکومت ملی، خلافت ملی، تو آپ نے اپنی زوجہ کو واپس کیوں نہیں کیا؟ اصل بات یہ ہے کہ آپ کو باغ فدق یاد ہے، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ حکومت بھی مولا کائنات کا حق تھی، اور جب اصل حکومت آ گئی تو باغ فدق بھی اسی میں ایک حصہ تھا جو اس وقت مولا کائنات کے تصرف میں تھا، اور جہاں شہزادی چاہتی تھیں وہ وہاں خرچ کیا جاتا تھا، لہٰذا الگ سے دینے کی کوئی ضرورت نہیں آتی تھی۔ اور دوسرا اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مولا کائنات نے احتیاط سے کام لیا کہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ دیکھو حکومت ملی
اور مسلمانوں کا مال اپنی اولاد میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اس الزام سے بچنے کے لیے مولا کائنات نے بہرحال یہ احتیاط برتی، کیونکہ ان کے زمانے تک اس کا صحیح مصرف ہو رہا تھا، لہٰذا اس کی انہیں ظاہراً ضرورت نہیں تھی۔ دوسرا سوال بھائی کا متع کے سلسلے میں، متع کے سلسلے میں فرما رہے ہیں کہ یہ کس نے رائج کیا اور پھر یہ کب حرام قرار دیا گیا؟ سورہ نساء آیت نمبر 24 میں فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ رسول اکرم کے بعد یا اور زمانے کے بعد یہ چیز رائج کی گئی ہو۔ حضور سرور کائنات کی زندگی میں قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، اور پروردگار عالم کے حکم سے گویا اس کے ہی طرف سے یہ حکم نازل ہوا۔ اور صحیح مسلم جلد 2 حدیث نمبر 1023 میں یہ بیان ہے کہ ابو زبیر نے جناب جابر سے کہا، اور جناب جابر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم عہد پیغمبر میں متع کیا کرتے تھے، تو حضور سرور کائنات کے زمانے سے خود آپ کی نگرانی میں یہ عقد نکاح شروع ہوا۔ لہذا یہ کہنا کہ کس نے جائز کیا اور کس نے شروع کیا، یہ حکم الہی ہے جو اللہ نے بھیجا، پیغمبر نے رائج کیا، اور صحابہ کرام نے اس کے اوپر عمل فرمایا۔ اور ختم ہوا یہ دوسرے دور خلافت۔ دوسری بات میں اپنے تمام ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اور یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو متع وقتی شادی کو جو بدنام کیا جاتا ہے اور تمام مسلمان اس کو ایک الگ اینگل سے دیکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی نکاح ہو وہ در حقیقت متع ہے، جی بے شک، وہ صیغہ موقت کی طرح ہے۔ جی جیسے ہم نے کسی سے نکاح کیا، اور عالم اسلام میں تو اور آسان ہے، لفظ طلاق شوہر نے کہا فوراً طلاق ہو گئی، بیوی الگ ہوگی جمہور میں۔ جمہور میں۔ جی تو اب معاملہ یہی ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے کہ چاہے آپ پہلے سے وقت معین کر لیں، جی اور چاہے آپ بغیر وقت معین کیے ہوئے بیوی کو بتائے بغیر نکاح کریں، اور جو بھی جتنی دیر ساتھ میں رہنا ہے اتنی دیر انسان ساتھ میں رہے اور طلاق دے دے۔ تو صیغہ نکاح، عقد موقت اور عقد دائم دونوں نتیجے کے اعتبار سے تقریباً ایک جیسے ہیں، صرف طلاق کا لفظ کہنا ہے اور دہرانا ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے مختصراً بہت جامع جواب دیا ہے، لیکن میں ایڈمن سے یہ درخواست کروں گا کہ اس سلسلے میں آغا کو زحمت دی جائے اور اس مکمل طور سے اس پہ گفتگو کی جائے، تاکہ جو یہ ہمارے یہاں سماج میں، عامت المسلمین میں، خود ہمارے معاشرے میں اس کو بہت ہی عجیب نگاہ سے دیکھا جاتا ہے متع کو، اس سلسلے میں غلط فہمیاں دور ہوں۔ آئیے اسی کے ساتھ میں آگے بڑھتے ہیں۔ جی میں اندور سے بات کر رہی ہوں، میرا نام نسیم ہے۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کیا مغرب کی نماز ہم قضا کر سکتے ہیں اور اس کا ٹائم کیا ہوگا؟ یہ پوچھ رہے ہیں کہ مغرب کی نماز ہم قضا پڑھ سکتے ہیں اور اس کا ٹائم کیا ہوگا؟ پہلی بات تو قضا کیوں ہو؟ جی پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ کوشش کریں کہ کوئی نماز قضا نہ ہو، اور مسلمان کے لیے ضروری یہی ہے، اور امیر المومنین نے بھی اور خود حضور سرور کائنات نے بھی اس بات کی ہمیں تاکید فرمائی ہے کہ ہمارا ہر کام نماز کا پابند ہونا چاہیے، اور ہر کام نماز کے بعد ہونا چاہیے۔ تو اگر ہم اس کے عادی رہیں گے تو نماز کبھی قضا نہیں ہوگی، اور اگر کسی مجبوری کے بنا پر انسان کہیں ایسے مبتلا ہو جائے کہ نماز نہ پڑھ سکے، تو نماز مغرب کا اصل وقت جو ہے ادا کا وہ آدھی رات تک ہے، اور اگر کوئی مجبور ہے، سو گیا ہے، بھول گیا، ذہن سے بات اتر گئی، تو پھر صبح کی اذان تک انسان اس نماز کو پڑھ سکتا ہے۔ البتہ ترتیب کا خیال رکھے، پہلے نماز مغرب پڑھے گا، پھر نماز عشاء ادا کرے گا۔ شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ مجھے اتنا پوچھنا تھا کہ فاتحہ کے اندر جب اپن فاتحہ بخشتے ہیں تو کیا نیت کرنی چاہیے، کن کے نام لینے چاہیے، کس طرح سے بخشنا چاہیے؟ ذات فاتحہ کا طریقہ پوچھ رہے ہیں، نیت کیسی ہونی چاہیے، کس کس کو بخشا جا سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ فاتحہ کا مطلب ہے کسی مردے اور مرحوم کو ثواب پہنچانا، ایصال ثواب کرنا، اور اس کے لیے جس مرحوم کے لیے آپ فاتحہ پڑھ رہے ہیں سورہ الحمد پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ 3 مرتبہ قل هو اللہ بھی پڑھ لیں، اور جس بھی مرنے والے کے لیے آپ ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں، ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، اس کا نام لے کر یا بغیر نام لیے بھی دل میں ارادہ کر لیں گے تو ثواب پہنچ جائے گا۔ فرشتے ہمارے دل کی نیتوں کو بھی جانتے ہیں، اب وہ ایک انسان کے لیے ہو، 2 کے لیے، 10 کے لیے، 1000 کے لیے، یا جناب آدم سے لے کر آج تک
جتنے بھی مرنے والے ہیں آپ سب کو ایک فاتحہ بخشنا چاہیں تو بھی بخش سکتے ہیں. زندہ کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ یقیناً پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی کوئی بھی مستحب کام آپ کسی برادر مومن کی نیابت میں کر سکتے ہیں اور وہ ثواب اس کو بھی پہنچے گا. بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب، میں لکھنؤ سے ٹائگر فاطمہ بول رہی ہوں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میرے پاس میرے بزرگوں کی بیوی کی چاندی رکھی ہے، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم اس چاندی پر زکوٰۃ نکالا گیا ہے یا نہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ چاندی پر زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے؟ یہ ہماری بہن کا سوال ہے. انہوں نے چاندی کے زکوٰۃ کے سلسلے میں پوچھا. انہوں نے یہ نہیں بتایا کتنی مقدار میں چاندی ان کے پاس ہے. یعنی سوال یہ ہے کہ چاندی کے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں. تو مختصر جواب یہی ہے کہ ہمارے یہاں سونے اور چاندی پر جو زکوٰۃ ہے وہ اس وقت ہے جب سکے دار ہوتا ہے اور سکہ رائج الوقت ہو. تو آج کے زمانے میں کیونکہ چاندی سکہ رائج الوقت نہیں ہے اور سکوں کی صورت میں نہیں ہوتی ہے اور کرنسی کے طور پر استعمال نہیں ہوتی ہے، لہٰذا اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. شکریہ. اگلا سائل کا سوال لیتے ہیں. میں شیر علی سید کلیان ضلع تھانہ سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے پیدائش سے عیسوی سن شروع ہوا، حضور نے ہجرت کی ہے تو ہجری سن شروع ہوا، اور دنیا جو بنی ہے آدم علیہ السلام سے تو آج تک کتنے سو سال ہوئے یا کتنے ہزار سال ہوئے؟ اس زمانے میں تو کوئی سن نہیں تھا. اگر کوئی سن تھا یا کتنے سو سال پہلے دنیا بنی اور آج تک کتنے سو ہزار سال ہوئے؟ اس کا مجھے جواب چاہیے. اللہ حافظ. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کتنے سال ہوئے دنیا کو؟ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں. جی مسائل زندگی سے نہیں ہے لیکن زندگی کی شروعات سے بہرحال یہ سوال تعلق رکھتا ہے. میں اتنا ہی کہوں گا کہ جناب عیسیٰ سے ہجری عیسوی سن شروع ہوا ہے اور ہجرت پیغمبر سے ہجری. تو اب جناب عیسیٰ سے پہلے کی تاریخ کو علماء تاریخ نے ما قبل تاریخ کا نام دیا ہے. یعنی ہسٹری گویا اس سے پہلے کیا تھی. جی تو اس اعتبار سے جو ہمارا اسلامی نظریہ ہے اس کے اعتبار سے تقریباً 6000 یا 7000 سال ہوئے ہیں جناب آدم کو اس زمین پر آئے ہوئے. تو اب ریسرچ اسکالرز دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ اتنے لاکھ سال کی ہڈیاں نکلیں یا دوسری چیزیں ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ اپنے اعتبار سے کوئی نسلیں رہی ہوں، لیکن جناب آدم کی تاریخ جو تقریباً 6-7 ہزار 8 ہزار سال سے زیادہ کی بظاہر نہیں ہے. شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میں اکبر رضوی بول رہا ہوں گوونڈی سے. ہمارا سوال ہے تقلید کے متعلق کہ میں جناب خوئی صاحب مرحوم کی ایک مسئلے پہ عمل کر رہا ہوں. نماز جمعہ واجب کی نیت سے پڑھ رہا ہوں، تو آیا اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے یا آج کل کی جو مرجع ہیں، میں سستانی صاحب کی تقلید میں ہوں، تو ان کے اس پہ عمل کیا جائے کہ یا کسی ایک مسئلے پہ مرحوم مرجع کی اس کو فالو کیا جا سکتا ہے؟ تھینک یو. یہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم الخوئی اعلیٰ مقامہ کی تقلید پر باقی ہیں، اور جمعے کے سلسلے میں یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ آیا یہ آیت اللہ سیستانی مدظل العالی کے فتوے پر عمل کر سکتے ہیں یا اسی فتوے باقی رہ سکتے ہیں مرحوم آیت اللہ کے؟ جی ہاں، اگر خوئی اور آیت اللہ سیستانی مدظل العالی ان دونوں کے فتوے میں اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. آیت اللہ العظمیٰ خوئی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی واجب تخیری کے قائل تھے، اور آیت اللہ العظمیٰ سیستانی مدظل العالی بھی واجب تخیری کے قائل ہیں. لہٰذا اگر نماز جمعہ آپ نے واجب کی نیت سے ادا کر لی تو اب آپ کو ظہر کی ضرورت نہیں ہے اور ظہر کی نماز آپ کے اوپر ثابت ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے. السلام علیکم، میرا نام شاکر علی ہے، میں رامبن سے ڈسٹرکٹ رامبن جموں کشمیر سے بول رہا ہوں. سر میرا کوشچن تھا، جب انسان کوئی مر جاتا ہے تو ہم جب اس کو دفنانے کے بعد اس میں مٹی ڈالتے ہیں تو ہم الٹے ہاتھ سے مٹی کیوں ڈالتے ہیں؟ مسلک کے اہل بیت میں جب مٹی دی جاتی تو ہم اس طرح سے دیتے ہیں، یہ کیوں فرما رہے ہمارے بھائی؟ یہ اچھا سوال ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ جب انسان ہنستا ہے، کھیلتا ہے، خوش ہوتا ہے تو پھول ایسے نثار کیے جاتے ہیں،
اور جب ہم مٹی دیتے ہیں تو سامنے والے کو ہم گویا دل نہیں چاہتا ہے رخصت کرنے کا، مگر مجبوراً حکم الہی کے تحت، حکم شریعت کے تحت اسے سپرد خاک کرتے ہیں۔ تو اب اگر ایسے مٹی دی جائے گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خوشی کا اس میں انداز ہو، لہٰذا اس انداز کو بدل دیا گیا کہ آپ الٹے ہاتھ سے ہاتھ کو الٹا کر لیں، ہتھیلی کی طرف سے نہیں، پشت کی طرف سے ایسے مٹی دیں کہ بہرحال یہ فریضہ ہے، وظیفہ ہے، ادا بھی کرنا ہے اور اظہار غم کا طریقہ بھی۔ شکریہ۔ آگے آپ فرمائیے، آپ کا کیا سوال ہے؟ جی ہم کشمیر سے ہیں، ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم یا علی مدد کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بات صرف اتنی سی ہے کہ اصل مدد کرنے والا وہ پروردگار ہے، بے شک، اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو در حقیقت اگر کوئی آدمی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے اس نیت سے مدد مانگ رہا ہے کہ خدا الگ ہے، یہ خود ایک پاور ہے، طاقت ہے، تو یہ یقیناً غلط ہوگا اور شرک ہوگا۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ نے اتھارٹی دی ہے، طاقت دی ہے، قوت دی ہے، اگر ان سے ہم مدد مانگتے ہیں تو در حقیقت یہ پروردگار سے اور مالک سے مدد مانگنا ہے۔ تو اگر یا علی مدد کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں یا حسین کہہ رہے ہیں، تو در حقیقت ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بھی خدا کے بندے ہیں، اور اللہ نے، پروردگار نے، مالک کائنات نے ان کو اس قوت سے نوازا ہے۔ اس اعتبار سے یہ عین توحید ہے، بلکہ توحید کے ساتھ ساتھ اس کے نیک بندوں کی بلندی اور ان کی عظمت کا اقرار بھی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں مظفر نگر کے گاؤں بیڑا خاص، ضلع مظفر نگر، یو پی اتر پردیش سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں 2 سال سے خمس نکال رہا ہوں، مگر اس کی رسید مجھے نہیں مل رہی، اور مجھے کسی نے بتایا ہے کہ رسید لینی ہے ورنہ وہ خمس نہیں مانا جائے گا۔ جس مولانا کو میں نے دی ہے، ان کا نام نہیں بتانا چاہتا، مگر مجھے پہلے والی کی رسید نہیں دی، دوسرے کی رسید نہیں دی، تو کیا وہ رسید لینی صحیح ہے یا نہیں، یا وہ خمس مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا؟ یہ اتفاق سے آپ کے ضلع مظفر نگر سے سوال ہے ہمارے بھائی کا کہ 2 سال سے خمس دے رہے ہیں، جہاں جن کو خمس دے رہے ہیں انہوں نے اب تک رسید نہیں دی ہے، تو کیا خمس ان کا قبول ہے یا نہیں؟ دیکھیے، خمس دے کر رسید لینا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن خمس نکال کر اس کے مستحق تک پہنچانا یہ ضروری ہے، اور اس کا یقین ہونا چاہیے۔ اور جیسا کہ انہوں نے بتایا ہے، تو ایسے اتفاقات پیش آتے ہیں آج کی دنیا میں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور کسی لباس میں آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ یہی ہے کہ یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ جو ہم نے رقم دی ہے وہ صحیح جگہ پر خرچ ہوئی یا نہیں، اور جو اس کے مستحقین تھے وہاں تک پہنچی یا نہیں۔ لہٰذا اس کے لیے تحقیق ضروری ہے، اور اگر کہیں شک ہو تو آپ ایسے انسان کو خمس کی رقم نہیں دے سکتے، اور اگر انسان نے کوتاہی کی ہے تو پھر وہ خمس کا ذمہ دار بھی ہوگا، یعنی پھر سے خمس ادا کرنا پڑے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ میں کینیڈا سے بول رہی ہوں، میں نے پہلے واٹس ایپ بھی کیے ہیں سوال اس شو کے لیے، اینڈ 1-2 دفعہ ریکارڈ بھی کیے ہیں، آپ کو ملتے ہوں گے، لیکن ہاؤ ڈو وی نو کہ ہمارا کس دن آپ نشر کریں گے سوال اور جواب دیں گے اس کا، بیکاز کوئی وہ ٹائم تو نہیں پتہ ہوتا، تو اب مجھے ہیزیٹیشن ہوتی ہے نیکسٹ ٹائم سوال ریکارڈ کرانے کی۔ پلیز اس کا کوئی سولوشن بتائیے، جزاک اللہ، خدا۔ میری بہن، آپ کا جو اعتراض ہے سر آنکھوں پر ہے۔ یقیناً جو سوالات مجھ تک پہنچتے ہیں میں اس کو شامل حال کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں۔ اب تک آپ کا کوئی سوال مجھ تک نہیں پہنچا، لیکن بہرحال میں تحقیق کروں گا کہ آپ کا سوال مجھ تک کیوں نہیں پہنچا۔ منتظمین تک جو اس کے ذمہ دار ہیں ان تک ضرور آپ کی بات پہنچائی جائے گی، اور آپ بالکل اس بات کا دل میں خیال نہ کریں کہ آپ کا سوال نہیں لیا جا رہا ہے، بلکہ یقیناً آپ سوال کیجئے۔ آپ کے سوالات کے ذریعے سے ہی یہ پروگرام مسائل زندگی چل رہا ہے۔ یہ پروگرامز جو ہمارے 2 دن آتے ہیں مسائل زندگی، یہ منگل ٹیوزڈے شب میں 9 بجے اور جمعہ فرائیڈے شب میں 9 بجے، اور اس کے بعد میں اس کے دوسرے دن یعنی بدھ کو اور سنیچر کے دن ریپیٹ ہوتے ہیں کئی بار۔ آپ اس کو ضرور ملاحظہ فرمائیے اور سوالات بھیجتے رہیے، نا امید نہ ہوئیے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ اور آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ ابھی مسائل زندگی کے پروگرام میں حجت الاسلام علی امام مولانا غلام رسول صاحب آئے تھے، تو ان سے
سوال پوچھا گیا کہ نماز کے لیے وضو کرنا ہے، وضو ایسے کر کے کوئی ایک سوال تھا، تو آقا یہ بتائیے کہ مولانا صاحب نے بولا کہ مطلب نماز کے لیے طہارت شرط ہے، تو آقا یہ بتائیے کہ جو اب ہم ایسے مقام پہ جہاں پہ طہارت نہیں ہو سکتی، یا کچھ ایسا مطلب مصلحت آ گئی کہ نہ پانی کا استعمال کر سکتے نہ تیمم کر سکتے اور نماز کا وقت ہے، اگر تھوڑا دیر رک جائیں گے تو نماز قضا ہو جائے گی، تو وہاں پہ کیا حکم ہے شریعت کا کہ اسی حالت میں نماز پڑھ لیں، جیسے مثلا ٹرین میں ہے یا ایسے کوئی بھی مطلب کہیں پہ سے ہم وضو نہیں کر سکتے اور تیمم بھی نہیں کر سکتے، تو وہاں پہ کیا حکم ہے؟ اس کا جواب دیں، شکریہ، خدا حافظ۔ کہ اگر طہارت کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو، نہ وضو کر سکتا ہو، پانی دستیاب نہ ہو، یا پانی ہو تو مباح نہ ہو، جائز نہ ہو، یا کہیں بھی تیمم نہیں کر سکتا ہے اور نماز کا وقت گزرا جا رہا ہے، اس وقت کیا حکم ہے شریعت کا؟ ایسے موقع پر حکم شریعت یہی ہے کہ نماز بہرحال نہیں چھوڑی جا سکتی ہے، جس طرح بھی اور جیسی حالت میں بھی آپ ہیں، اگر آپ کے اوپر نماز واجب ہے تو نماز کو ادا کرنا ضروری ہے، اور بغیر طہارت کے آپ نماز پڑھ لیں گے۔ شکریہ۔ آپ فرمائیے، آپ کا کیا حکم ہے؟ سر میرا نام حضرت صاحب میرا نام رضوان ہے۔ میرا ایک مسئلہ ہے، میری بیوی میرے سے بہت ناراض ہے، بار بار کہو 3 بار پکارو اور بار میرے بلکہ ایسا ضد کرتی ہے، اس کے بارے میں کوئی مسئلہ بتا سکتے ہیں؟ یہ یقیناً اپنی بیوی سے الفت ہے اور یہ نہیں چاہتے کہ بیوی ناراض رہے، لیکن پتہ نہیں کس وجہ سے ان کی بیوی ان سے ناراض ہیں، ان سے کچھ غلطی ہوئی ہے، کیا ہے، یہ چاہتے ہیں ان کو پھر سے راضی کر لیں، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ ایسی خانوادگی زندگی میں انسان کو سوچنا ہے، دیکھنا ہے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، مادی زندگی، مالیات کی پریشانی ہے، یا ہمارا اخلاق اور ہماری عادات و اطوار ایسی ہیں جو سامنے والے کو ناراض کر رہی ہیں، تو ان کو بدلنا چاہیے۔ اور اگر واقعی انسان یہ طے کر لے کہ مجھے کسی کو راضی کرنا ہے، تو جب ایک جانور کو سدھایا جا سکتا ہے تو پھر ایک انسان کو خوش کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور جو بیوی ہے وہ آپ کے گھر میں اسی لیے آئی ہے کہ آپ کی بیوی بن کر رہنا چاہتی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو اسی طریقے سے رکھیں گے تو یقیناً وہ خوش بھی رہے گی اور ہم سے راضی بھی رہے گی۔ شکریہ۔ اگلے سائل کا سوال کیا ہے؟ میں سری نگر گاؤں سے بول رہی ہوں، کشمیر سے۔ مجھے سوال یہ ہے کہ اگر میں نماز پڑھی ہوگی تو کوئی عورت مہمان آئے گی، وہ سلام کرے گی، مجھے جواب دینا ہے کہ نہیں؟ اگر ہم نماز کی حالت میں ہیں اور اکیلے ہیں گھر میں یا کہیں بھی، اور کسی نے سلام کیا، تو اس وقت کیا حکم ہے شریعت کا؟ حالت نماز میں نمازی کو سلام کرنا مکروہ ہے، بہتر یہ ہے کہ انسان سلام نہ کرے۔ لیکن اگر کسی نے ہمیں سلام کر لیا ہے اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کی حالت میں جس جگہ بھی ہوں ہم سلام علیکم کہیں گے اور باقی نماز کو آگے بڑھا دیں گے، اسی طریقے سے پڑھتے رہیں گے۔ سلام کا جواب بہرحال واجب ہے، چاہے نماز میں ہو یا بغیر نماز کے۔ یعنی اس کو جواب نہیں دینا ہے بلکہ سلام علیکم جو اس نے کہا وہی ریپیٹ کر دینا ہے۔ جی، اس نے سلام علیکم کہا ہے تو ہمیں بھی اس کے جواب میں سلام علیکم ہی کہنا ہے۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ مولانا صاحب آپ سے ایک سوال میرا یہ ہے کہ بزرگ کہتے تھے، دادا دادی کے بھی پر دادا دادی شاید کہتے تھے کہ جو گھر میں تتلیاں آتی ہیں وہ روح ہوتی ہیں، تو کیا یہ حقیقت ہے کہ کسی کی روح آئی ہے؟ ایسا کچھ میں نے سنا ہے، اس سے میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر تو یہ حقیقت ہے، شریعت میں روایت میں کچھ بھی ایسا ہے تو آپ بتائیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ اپنے بزرگوں سے نے سنا ہے کہ گھر میں ارواح آتی ہیں اپنے مرحومین کی، خاص طور سے شب جمعہ، تو کیا یہ صحیح ہے؟ ان کا سوال ویسے یہ ہے کہ روح آتی ہے مگر تتلیوں کی شکل میں یا پرندوں کی شکل میں یا چڑیوں کی شکل میں۔ جو اسلامی عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ فرشتے اور جنات کسی بھی چیز کا روپ اختیار کر سکتے ہیں اور ان کی شکل میں مجسم ہو سکتے ہیں، مگر روح جب ایک مرتبہ بدن سے نکل گئی تو پھر وہ کسی بدن میں پلٹ کر نہیں آ سکتی۔ لہٰذا اگر ہمیں کوئی تتلی دکھائی دیتی ہے، کوئی پرندہ دکھائی دیتا ہے تو وہ فرشتہ ہو سکتا ہے، جن ہو سکتا ہے، مگر روح نہیں ہو سکتی۔ مرحومین کی روح ہماری نہیں ہو سکتی۔ جی بالکل۔ بہت بہت شکریہ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے وقفے پہ، اور جب وقفے کے بعد حاضر ہوں گے تو آپ کے جو سوالات
ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے واٹس ایپ پہ آئے ہیں، ہم آغا کی خدمت پہ پیش کریں ہیں. آپ کہیں نہیں جائیے، جو درمیان میں بتایا جا رہا ہے بہت قیمتی ہے، ضرور دیکھیے. ابھی حاضر ہوتے ہیں.